implicit اور covert curriculum یا جس کو ہم hidden curriculum بھی کہتے ہیں. Now اس curriculum میں کیونکہ ہم فارمل ٹیچنگ یا سبجیکٹ کانٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر کی ٹیچنگ نہیں ہوتی بلکہ اس میں بچے norms and values that are set by the society and by its culture they are being taught. بڑوں کو کیسے گریٹ کرنا ہے, آپس میں کیسے سلام دعا کرنی ہے, صبح ملتے ہوئے کیا کرنا ہے, یہ وہ تمام ایکٹس ہیں جو بچے کلاس روم کے باہر سیکھتے ہیں اور کلاس روم کے اندر بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی فارمل ٹیچنگ نہیں ہوتی. Lessons which arise from culture of the school and behaviors and attitudes and expectations that characterizes that cultures. ہمارے کلچرز میں کیا ہے, ہم نے صبح اٹھ کے دعا ضرور کرنی ہے, لہٰذا ہر اسکول میں صبح ایک دعا یا اسمبلی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جہاں پر کچھ آیات قرآنی کو ریسائٹ کریں گے اور قومی ترانہ گایا جاتا ہے. سو بچہ ایک آرگنائز طریقے سے سیکھتا ہے کہ دن کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے. صبح آتے ہی سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور یہی چیز اور یہی ایکٹیویٹی پھر کلاس روم میں ریپیٹ کی جاتی ہے. سو اس کریکولم میں بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا پڑھایا جانا ہے یا کیا سبجیکٹ ایریا پڑھائے جائیں گے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ایکٹیویٹیز کہاں کریں گے, where and when we have to do certain gestures and we have to do certain actions, whether in the classroom or in the school. So it basically includes informal and intentional teaching of behaviors. آپس میں گفتگو کس طرح سے کرنی ہے, کیا ہم ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, کیا ہمیں اپنی باری پر بولنا چاہیے, یا ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سن سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں. We have to listen to each other's perspectives. کیا ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. So everything is being learned in the school and in the classroom while kids are interacting among themselves and with the teachers. اب رویے بچے کیسے سیکھتے ہیں, they learn from the opinions. ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہیں and they learn from the ideas from the environment and what teacher does in the classroom and what learners are doing in the classroom. So یہاں پر میوچول لرننگ ہے کہ بچے ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں, اپنے ذاتی عمل سے بھی سیکھتے ہیں اور ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن سے بھی سیکھتے جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسروں کی بات کب سننی ہے اور کب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. کیا اختلاف کے لیے لڑائی جھگڑے کا طریقہ ہی استعمال کیا جائے یا آپ سکون سے بات سن کے اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. So we also learn what is the appropriate way to dress up for the school and to behave in the school. کیا آپ کلاس روم سے بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں یا کلاس روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے, کیا آپ اسکول کا گیٹ کراس کر سکتے ہیں. سو بیسک ڈسپلن جو بچہ سیکھتا ہے وہ تمام کا تمام implicit curriculum میں ہے. The behavior in a classroom, while you are talking to your classmates, while you are talking to your teacher, while you are talking to your parents, your head teachers, what kind of gestures got to be there? اگر آپ نے پانی پکڑانا ہے تو کیا آپ ایک ہاتھ سے پکڑائیں گے, اگر آپ واش روم گئے ہیں تو کیا آپ کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں. یہ تمام ایجوکیشن ہے جو ایکسپلیسٹ کریکولم سے کہیں زیادہ اہم ہے اور بچہ یہ اسکول میں روزمرہ انٹریکشن سے سیکھتا جاتا ہے. سب سے اہم بات جو بچہ کلاس روم میں سیکھتا ہے اور اسکول میں انٹریکشن سے سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جینڈر کے بارے میں, یعنی بچے اور بچی کی تفریق یا لڑکے یا لڑکی کی تفریق کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. واٹ آر دی مورل ویلیوز, واٹ از دی ڈفرنس آف سوشل کلاس, از دیٹ امپورٹنٹ, واٹ آر دا اسٹیریوٹائپس اینڈ واٹ آر دی کلچرل ایکسپیکٹیشنز وائل یو آر ان دی کلاس روم. بچے بہت چھوٹے گریڈز میں ہی یہ سیکھ لیتے ہیں کہ لڑکے یا لڑکی کی تمیز کیسے کرنی ہے اور کیا بچے بچیوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور بچیاں بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. ٹیچر بچے اور بچیوں میں کس طرح سے فرق کرتا ہے, یہی وہ رویہ ہے جو اس بچے میں انکلکیٹ ہو جائے گا اور کل وہ سوسائٹی میں جا کے اسی کو پورٹرے کرے گا. سو دیز ایٹیٹیوڈز, دیز آئیڈیاز and these perspectives, they are not taught formally in the classroom, but بچے اپنے اساتذہ کے ایکشن سے, اپنے ساتھی بچوں کے ایکشن سے اور ان کے بیہیویئر سے نہ چاہتے ہوئے سیکھتے ہیں اور وہی چیز آ کر وہ گھر میں ریپیٹ کرتے ہیں اور کل کو وہی چیز جا کے سوسائٹی میں ریپیٹ کی جاتی ہے. بیسیکلی
kids are very prone to absorb what is happening. So whatever is happening around them, they are keen observer of that, and they participate in the activities according to their level of understanding. But here comes the role of the teacher, where teacher has to help students to learn that what is a positive attitude and what is an acceptable attitude while they are dealing with each other in the society of school or little social circle at the school level, and how they will be repeating the same at a larger scale in the society when they will grow up as adults.